بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں نصر اللہ پتافی، آج کا ہمارا اردو کا لیکچر 10ویں کلاس کا۔ تو میں آپ کو پچھلے لیکچر میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت جو نظم ہے اس کے بند پڑھا چکا ہوں، دو بند کر کے پڑھائیں کیونکہ نظم بہت زیادہ لمبی تھی۔ تو آج ہمارا اس کا جو ہے آخری تقریباً 2 بند رہتے ہیں، ان کا لیکچر ہے۔ تو دیکھیں، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ تو دیکھیں، کچھار کے معنی ہوتے ہیں شیر کا گھر یا شیر کا غار، اور آہو کے معنی ہرن، پچھلے لیکچر میں بھی یہ لفظ آیا تھا۔ سبزہ زار کے معنی ہوتے ہیں چراگاہ، آئینہ مہر، اس کے معنی سورج کا شفاف آئینہ یا سورج کا شفاف منظر، یہ آئینہ مہر۔ اور مقدر کے معنی دھندلا یا گرد آلود یا میلا، اور گردوں کے معنی ہوتے ہیں آسمان، گردوں، آسمان۔ مضطرب بے قرار یا بے چین، زمانہ مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ بھن جاتا تھا، بھن جانا کے معنی ہوتے ہیں بیٹا جل جانا۔ تو مفہوم ہے اس کا کہ گرمی کی شدت کے باعث شیر غاروں سے باہر نہ نکلتے تھے اور ہرن چراگاہوں سے نہ نکلتے تھے، سورج کا چہرہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکا تھا، زمین کی حرارت کو آسمان بھی محسوس کر رہا تھا، اللہ کی مخلوق زمین پر بے حال تھی، جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ گرمی سے بھن جاتا تھا۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا نقشہ خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدید ترین ناقابل برداشت دھوپ کے باعث جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنی کچھار سے باہر نہ آتا تھا۔ دوسرے مصرے میں شاعر تیز رفتار جنگلی ہرن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہرن بھی چراگاہوں سے باہر نہ نکلتے تھے اور وہیں گھنے درختوں میں چھپنے کو عافیت جانتے تھے، یعنی وہ کھیتوں میں گھاس چرنے کے لیے گئے تو گھاس، ہری ہری گھاس جو ہے وہ ٹھنڈک دیتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اپنا منہ جو ہے گھاس کھانے کے لیے جب ہری ہری گھاس میں رکھا تو پھر اس کو وہاں ٹھنڈک محسوس ہوئی تو اپنا منہ گھاس سے باہر نہیں اٹھایا کیونکہ باہر تو سورج آگ برسا رہا تھا۔ تیسرے مصرے میں شاعر جو ہے سورج کو آئینہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آئینہ مہر گرد آلود تھا، یہ سورج کا جو منظر تھا، یہ چہرہ تھا، وہ بالکل گرد آلود میلا ہو چکا تھا، زمین سے دھول اور راکھ اڑ کر سورج کے شفاف آئینے کو دھندلا کر رہی تھی۔ اور چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین اس قدر گرم تھی کہ گویا حالت بخار میں تھی، زمین کے اس بخار کے اثرات آسمان پر بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی دہک رہا تھا۔ اور بقول شاعر ہے کہ زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا، زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا، بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ پانچویں مصرے میں شاعر مخلوق خدا کی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہیں، گرمی کی شدت کے باعث تمام مخلوق سخت پریشان اور بے قرار تھی۔ اور چھٹے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین گرم تندور کی طرح جو ہے تپ رہی تھی، جس طرح کوئی چیز تندور میں گر جائے تو فوراً بھن جاتی ہے، بالکل زمین بھی اسی قدر گرم تھی کہ اگر کوئی دانہ بھی زمین پر گرتا تو فوراً بھن جاتا تھا۔ اصل میں شاعر گرمی کی شدت کو الفاظ کے پیرائے میں تصوراتی انداز میں پیش کر رہے ہیں، انہیں الفاظ کے چناؤ میں اس قدر مہارت ہے کہ میدان کربلا کے منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے منظر کی طرح پیش کر رہے ہیں۔ بقول شاعر کہ زمانہ بے حال ہو رہا تھا، زمانہ بے حال ہو رہا تھا، زمین تنور بن گئی تھی۔ اگلا بند دیکھیں کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں،
انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ تو گرداب کے معنی پانی کا بھنور، شعلہ جوالہ وہ شعلہ جس کو جلا کر گول چکر کی صورت میں گھماتے ہیں، اس سے مراد وہ آتشی انار جو عام طور پر کسی فنکشن میں جلا کر گھمایا جاتا ہے۔ اور گماں کے معنی شک یا شبہ، انگارے کے معنی جلتے ہوئے کوئلے، انگارے کے معنی جلتے ہوئے کوئلے، اور حباب، حباب کے معنی پانی کا بلبلہ، شرر فشاں کا مطلب چنگاریاں برسانے والا، اور منہ سے زبان کا نکلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مارے پیاس کے زبان خشک ہو جانا، اور نہنگ، نہنگ کے معنی ہوتے ہیں مگر مچھ، اور روز حساب لفظ استعمال کیا اس نے کہ پانی تھا گرمی روز حساب تھی، روز حساب کے معنی قیامت کا دن، اور ماہی مچھلی، سیخ موج کے معنی پانی کی سطح پر۔ تو دیکھیں مفہوم اس کا کہ پانی کا بھنور شعلہ جوالہ کا منظر پیش کر رہا تھا، پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے لگ رہے تھے، پانی چنگاریاں برسا رہا تھا، اور پانی کی موج مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، سب مگر مچھ پانی کی سطح پر آ چکے تھے، جان نکل رہی تھی، اور پانی آگ بن چکا تھا، گرمی قیامت کی سی تھی، اور مچھلی بھی پانی کی سطح پر آتے ہی کباب کی طرح جل جاتی تھی۔ تشریح ہے جی، میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ قیامت خیز گرمی کے اثرات صرف خشکی پر ہی مرتب نہیں ہو رہے تھے، بلکہ دریاؤں کا پانی بھی ابل رہا تھا اور شعلہ جولہ کا منظر پیش کر رہا تھا، شعلہ جوالہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شعلہ جوالہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ وہ آتشی انار جس کو آگ لگا کر ہاتھ میں پکڑ کے گول چکر میں گھماتے ہیں تو ہر طرف آگ کی چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ پانی کے بلبلے جلتے ہوئے کوئلے کی صورت ہو چکے تھے، دریاؤں کا پانی چنگاریاں اڑا رہا تھا، اور بقول شاعر ہے کہ بلبلے کوئلے تھے جلتے ہوئے، بلبلے کوئلے تھے جلتے ہوئے، پانی شرر فشاں تھا بہت۔ تیسرے مصرے میں شاعر محاوراتی انداز اختیار کر رہے تھے کہ جس طرح شدید پیاس کے عالم میں زبانیں منہ سے باہر نکل آتی ہیں، بالکل ایسے ہی لہروں کے اٹھنے کو پانی کی زبان باہر نکلنے کی علامت قرار دیا گیا۔ چوتھے مصرے میں آبی مخلوقات میں توانا ترین مخلوق مگر مچھ کی بھی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ ایک آبی مخلوق جو مگر مچھ ہے، یہ بہت طاقتور اور برداشت کرنے والا ہوتا ہے، مگر یہ بھی اس گرمی کی شدت میں بے بس نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی پانی کی تہہ میں رہنے کے باوجود گرمی کے باعث اس کی جان بھی جو ہے لبوں پر تھی۔ پانچویں مصرے میں شاعر میدان کربلا کی جو گرمی کی شدت ہے وہ اس کو قیامت کی گرمی کے مشابہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی آگ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور گرمی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چھٹے مصرے میں مچھلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ دریا کی لہریں کباب بھوننے والی سیخ کی مانند ہو چکی تھیں، جیسے ہی کوئی مچھلی سطح آب پر آتی، پانی کی اوپر والی سطح پر آتی تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتی تھی، یعنی گرمی اپنے انتہائی نقطہ عروج پر تھی۔ بقول شاعر تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تھا تپش سے فرات لاوا بنا، تہ پر آئی تو بھن گئی مچھلی۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات مشکل لگی ہو تو اپنا سکول کی ایپ پر یہ لیکچر جو ہے اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں آپ کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔